الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صدقے یا رسول اللہ۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام میں اور اپنے تمام ماہ و سال میں ہر دن میں ہر لمحے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں کہ جن کی گردش رب تبارک و تعالی کے دستِ قدرت میں ہے، ان ایام میں جو پاکیزہ ہستیاں موجود ہیں، جن کے تذکرے موجود ہیں، جن کی سیرت کے خوشگوار گوشے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا دفاع کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، عرس مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزید درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ فاروق اعظم کون ہیں؟ فاروق اعظم وہ صحابی ہیں کہ جو تمام صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ بعد صدیق سب سے افضل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، علم کے اعتبار سے بھی افضل، عمل کے اعتبار سے بھی افضل، ولایت، عدالت، صداقت، شہادت، شہرت، شجاعت، ہر اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے افضلیت میں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے اس جمعے میں انشاءاللہ کچھ تذکرہ کیا جائے گا، اور ان کا تذکرہ چھیڑ کر رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت فرمائے، کہ عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے، نیکوں کاروں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جہاں پر نیکوں کے سردار، صحابہ کے بھی سردار، افضل بعد صدیق اکبر حضرت امیر المؤمنین، امیر المجاہدین، امیر المسلمین والمؤمنین، خلیفہ ثانی
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا تو کتنی رحمتیں چھما چھم برسیں گی۔ اللہ اکبر۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے چمک پائی تو در مصطفیٰ سے پائی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صدیق اکبر بھی دنیا عالم پر چمکے تو حضور کے قدموں کے صدقے چمکے، عمر فاروق اعظم کا بھی نام ہوا تو حضور کے صدقے ہوا، عثمان غنی بے غنا کی وجہ سے چمکے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاک پاک کے صدقے چمکے، مولا علی کا بھی نام ہوا تو حضور کے صدقے ہوا۔ صحابہ پر بھی رب نے قسمیں یاد فرمائی، ان کی عادات کو قرآن میں ذکر کیا، ان کے رکوعوں کو، ان کے سجود کو، ان کی نمازوں کو، ان کے خشوعوں کو، ان کے حضور سے والہانہ محبت کو، حضور کی ساتھ محبت اور مودت کو، اور راہ خدا میں جہاد کو، راہ خدا میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا تو صرف اور صرف اس لیے کہ وہ وفادار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، ہیں اور رہیں گے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو قیامت تک وہ ہستیاں ہیں کہ جو بھی ان کے طریقے پر ہوگا نجات پائے گا، جو ان کے طریقے سے ہٹے گا وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رب نے محبوب کے صدقے ان کے سر پر کلم وعد اللہ الحسنہ کا تاج پہنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ان کو دیا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو قطعی جنتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، اور یہ بھی رب سے راضی ہیں، یہ وہ جنتی لوگ ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں رب نے ازل کے اندر تمام دلوں کو دیکھا، میرے دل سے بڑھ کر کسی دل کو پاکیزہ نہ پایا، پھر رب نے تمام دلوں کی طرف دیکھا، میرے صحابہ کے دل سے بڑھ کر کسی دل کو پاکیزہ نہ پایا، تو پتہ لگا ہر بندہ صحابی نہیں بن سکتا، اعمال کے ذریعے صحابی نہیں بن سکتا، مال و دولت کے ذریعے صحابی نہیں بن سکتا، مکے کی سرداری لینے کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکتا، اور قرابت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر بنے گا تو نظر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بنے گا، حضور کی عنایت سے بنے گا، حضور کی شفقت و محبت سے بنے گا۔ اگر صحابی بنے گا، اگر لمحے کا بھی صحابی ہوگا تو دنیا کے تمام اغیاث، تم دنیا کے تمام غوث کتب ابدال سارے بھی مل جائیں اس کی گرد پا کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو صحابہ وہ عظیم و شان ہستیاں ہیں، تو ان کے بارے میں تبرہ کرنا، ان کے بارے میں ہلکی بات کہنا، آقا دو عالم نے فرمایا ذرا برابر بھی روا نہیں۔ اکرموا اصحابی، او لوگوں میرے صحابہ کی تعظیم کرو، فإنہم خیارکم، کہ بے شک وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، وہ تم میں سب سے زیادہ نیک ہیں، لہٰذا میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ اگر تم احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کر دو گے، میرے صحابہ کی آدھی مٹھی کو بھی نہیں پہنچے گا، تو صحابہ کے آدھی مٹھی جو کرنا مسلمانوں کے پہاڑ صدقے کرنے سے بھی زیادہ ہے، تو ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے رکوعوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے تلاوت قرآن کا عالم کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا، تہجدوں کا، نوافل کا، اشراق و چاش کا، اوابین کا، حج کا، عمرے کا، حضور کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ایک عمل ان کا ایسا ہے کہ خدا کی قسم ساری امت بھی مل جائے ایک صحابی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنی شرف، اتنی منزلت ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ تو در مصطفیٰ کی وجہ سے، کہ یہ وہ در ہے جو اس در پر آ جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جب صدیق اکبر کی شان سنتے ہو، عمر فاروق اعظم کی شان سنتے ہو، مولا عثمان غنی کی شان سنتے ہو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان سنتے ہو، عبداللہ بن مسعود کی شان سنتے ہو، زید بن ثابت کی شان سنتے ہو، حضرت اما عائشہ صدیقہ کی شان سنتے ہو، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام کی جب شان سنتے ہو، ذہن میں ایک ہی ہستی آتی ہے، اور ان کو یہ شانیں ملی کہاں سے؟ ملی تو باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ رہا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ؟ او خدا کے بندے، جب صحابہ کی عظمت نہیں ماننی تو پھر یہ ماتھا گسانے سے تیرا کیا فائدہ؟ یہ عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ان کے پیارے صحابہ سے بھی والہانہ عشق و محبت کیا جائے، اور اندھا دھن محبت کی جائے ان ذوات قدسیہ کے ساتھ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان پر ایمان لانے کا قرآن نے کہا۔ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، ان کی ہدایت پر چلو، اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو رب کے نزدیک بھی تاروں کی مانند ہیں، اس کے محبوب کے نزدیک بھی تاروں کی مانند ہیں۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر پہرا بھی دینا چاہیے، اور ان کی سیرت پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، بڑی ہی عظیم الشان ہستی ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور کفار کو جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ ابتدائی دور تھا، ایک مسلمان ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، پانچواں ہوا، چھٹا ہوا۔ تو ابتدائی دور تھا تو کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جہاد کا حکم دیا اور نہ ہی کفار کو کسی بات کا جواب دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھتے بڑھتے 39 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 39 ہو گئی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دور جاہلیت میں آپ اسلام مخالف تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی وہی آراء اور وہی خیالات تھے کہ جو کفار مکہ کے تھے۔ آپ اس وقت کعبۃ اللہ کے قریب موجود تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، آپ تک خبر پہنچی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب 39 ہو گئی ہے، تو آپ نے تلوار لہرا کے کہا اب کوئی میں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اب میں کوئی مسلمان۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دور جاہلیت میں تھے تو مسلمان بھی ڈرتے تھے، آپ کا روب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، آپ چل پڑے۔ اس سے پہلے آپ کی ہمشیرہ جو تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی، اور اس وقت جو قرآن کی چند آیات نازل ہوئی تھی تو وہ ان کی تلاوت کر رہی تھی چھپ کر۔ عمر فاروق اعظم گھر گئے، قرآن کی آواز کان میں پڑی، آپ بڑے غصے سے اور بھرائے ہوئے آپ مکان کی طرف بڑھے، لیکن جب دروازے پر آئے تو ٹھٹک کر رہ گئے، وہ قرآن کی آیات آپ کے دل میں اتر چکی تھی۔ تو آپ اس ہستی کا دیدار کرنے کے لیے، غصہ بھی تھا اپنی جگہ پر، لیکن قرآن نے دل کے اندر نرمی پیدا کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام عمر تھا اور ابو جہل کا نام عمر تھا۔ ابو جہل کا نام عمر تھا اور عمر فاروق اعظم کا نام عمر تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے میرے اسلام کو تقویت عطا فرما۔
ابو جہل تو جہالت کے اندر چلا گیا، دعا لگ گئی عمر فاروق اعظم کو، آپ کا دل نرم پڑا، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیں۔ کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، خود 40ویں ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا، اب خود کیا ہو گئے، 40ویں ہو گئے۔ تو کئی ابھی بھی کہتے ہیں جی 40واں نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ بولی تھی اس وقت آپ کیا تھے، دور جاہلیت میں تھے، اور جب خود 40ویں ہو گئے پھر کیا تھے، صحابی رسول تھے، پھر کیا تھے، صحابی رسول تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ ابتدائی دور تھا، گھر کے اندر چھپ کر عبادت فرمایا کرتے، غاروں میں عبادت فرمایا کرتے، مومنین مسلمان بھی جو ہے وہ گھروں میں چھپ کے عبادت کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب مسلمان ہوئے نا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابرز، ظاہر ہو جائیے، باہر تشریف لے جائیے، اتعبد اللات جہرا ونعبد اللہ سرا، کیا کفار اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت سریعام کریں اور ہم اپنے سچے رب کی عبادت جو ہے وہ چھپ چھپ کر کریں؟ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیں کیا نکلنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی رب کی طرف سے ہمیں کوئی حکم اس معاملے میں نہیں آیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ جملے بولے، حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے حسبک اللہ و انا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ اور میں کافی ہوں، آپ کو اللہ اور میں کافی ہوں، آپ فکر نہ فرمائیے، آپ باہر نکلیے، دیکھتا ہوں کون کافر آگے آتا ہے۔ یہ بات کہنی تھی کہ طائر سدرہ نشین آیات قرآنی لے کر نازل ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، حسبک اللہ، بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے یہ جو بول رہا ہے یہ بھی کافی ہے۔ عمر فاروق اعظم کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نازل کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا حسبک اللہ و انا، اے پیارے محبوب آپ کو اللہ اور میں کافی ہوں۔ اور یار دیکھو کیسی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی حسبنا اللہ و رسولہ، ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، تو ان کے ٹھڈ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نا نا اللہ ہی کافی ہے، ان کی کیا ضرورت۔ اور میں کہتا ہوں ادھر عمر فاروق اعظم محبوب کائنات کو فرما رہے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ حسبک اللہ و انا، آپ کو میں اور اللہ کافی ہے۔ حالانکہ رب کو انا بڑی ناپسند ہے، میں ناپسند ہے رب کو، لیکن عمر فاروق اعظم کی یہ میں اتنی پسند آئی، رب نے قرآن کی سورہ انفال کی آیات نازل فرما دی۔ رب فرماتا ہے حسبک اللہ، اے محبوب تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے وہ بھی کافی ہے جس نے تیری اتباع کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم 2 صفیں بنا کر حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے، 2 صفیں بنا کر، 40 مسلمان تھے، 2 صفیں بنا کر حرم کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی صف میں شیر خدا امیر المجاہدین امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا۔ کفار نے ہمیں دیکھا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا کہ امیر حمزہ تو امیر حمزہ، پیچھے عمر فاروق بھی ہے، امیر حمزہ تو امیر حمزہ، پیچھے عمر فاروق بھی ہیں، لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے نماز پڑھی، کس شان سے؟ عمر فاروق اعظم گرد گھوم رہے تھے تلوار لے کر، گرد گھوم رہے تھے تلوار لے کر۔ وہ ایک عمر ہے، کافروں کے ہزاروں کا لشکر ایک طرف، کافر ہی کافر تھے مکے کے اندر، ارد گرد کافر کا 40 مسلمان
اگر وہ سارے کافر اسی ٹائم امڑ آتے تو مجھے بتاؤ کافر مسلمان جو ہے وہ کیا کرتے؟ اگرچہ مسلمانوں کو رب نے اتنی طاقتیں دی ہیں کہ ہزاروں کے ہزاروں کا کشتہ بھی لگا دیتے، لیکن ان کی نظروں میں، ان کے ذہنوں میں تو یہ آ سکتا تھا کہ یہ موقع بہترین ہے، یہ نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے۔ کیا کفار نے نہیں سوچا ہوگا؟ لیکن عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر ان کی ہمتیں جواب دے گی، نہ بھائی ادھر نہیں جانا ہے۔ تو کیسا روب اور جلال ہوگا، یہ کیسا شجاع تھا، کیسا بہادر تھا، رب نے کیسا جلال عطا کیا کہ کافروں کا پورا لشکر ہے، پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا شہر کافروں کا، لیکن ان 40 مسلمانوں کے اوپر وہ ٹوٹ نہیں پڑ رہا، اس وجہ سے کہ صرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر حضور نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم سے اتنا ڈرتے ہیں، آقا دو عالم نے فرمایا فسمانی رسول اللہ یومئذ الفاروق، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اس دن مجھے حضور نے فاروق کہا۔ کیا کہا؟ اس دن فاروق کہا۔ وفرق اللہ بین الحق والباطل، اور اللہ نے میرے ذریعے حق اور باطل کے اندر جدائی کر دی، میرے ذریعے ہر حق اور باطل کے اندر کیا کر دی؟ جدائی کر دی۔ آپ کو اس لیے فاروق کہا جاتا ہے، آپ کو اس لیے فاروق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ بڑے سخت تھے، بڑے ہی سخت تھے، اور ایسا ہی ہے، آپ نے خود بھی اس چیز کا اظہار فرمایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، کہ ہر صحابی پچھلے کسی نبی کی سیرت پر ہوتا ہے، تو آقا دو عالم نے فرمایا اے عمر تم موسیٰ کے نقش قدم پر ہو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بہت جلالی تھے، یہاں تک کہ میرات المناجیح کے اندر لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ کو جب جلال آتا تو آپ کے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی جل جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب جلال آتا تو آپ کے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی جل جاتی تھی، اور زور اتنا تھا اس شیر خدا میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، فرعون کی گود میں بیٹھے ہیں، آپ نے جب اس کے جبڑے پر دھپڑ مارا تو اس کا جبڑا اتر گیا۔ چھوٹے سے ننھا منا بچہ نہیں ہوتا، کبھی داڑھی کھینچ لیتا ہے، تو آپ نے اس کی داڑھی کھینچ کے اس کے منہ پر تماچا مارا تو اس کے نیچے والا جبڑا ہی ہلا دیا، تو وہ بڑا فکر مند ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑی طاقتور ہے، کہیں یہی تو نہیں کہ جو میری سلطنت کو الٹ دے گا۔ پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے، اور ایک جگہ قبطی تھا، فرعونی تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کی، آپ نے مکہ مارا، تو حالانکہ وہ بھی اچھے خاصے جان جسوں والے ہوتے تھے، آپ نے اس کو مکہ مارا تو وہ ادھر ہی مر گیا، ایک مکے سے مر گیا۔ اور جب آپ مدین کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا کنواں ہے، اس کنویں پہ بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کچھ بیبیاں ہیں پردہ نشین ہیں، وہ کونے پر کھڑی ہوئی ہیں، اس انتظار میں ہے کہ یہ پتھر کوئی ہٹائے تو ہم اپنے مشکیزیں بھریں، اپنے جو ہے وہ مٹکے بھریں اور گھروں کو جائیں۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ نے تکبیر کہی اونچی آواز سے تاکہ وہ بیبیاں سائیڈ پہ ہو جائیں، تو آپ نے اکیلے میں وہ پتھر اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ یہ ان کے نقش قدم پر ہیں، یعنی ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا عکس موجود ہے۔ تو عمر فاروق اعظم بڑے جلالی تھے، لیکن کہاں جلالی تھے، کہاں جمالی تھے، یہ بڑا حسین امتزاج آپ نے خود ہی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ لقد لان قلبی فی اللہ حتی لہو الین من الزبد۔ آقا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اور لوگوں اللہ کی قسم جب اللہ کی رضا کی بات آتی تو میرا دل اتنا نرم ہو جاتا کہ کوئی جھاگ ایسی نہیں جو میرے دل سے زیادہ نرم ہو، میرا دل انتہائی نرم ہو جاتا جب اللہ کی رضا کی بات آتی۔ اور فرماتے ہیں وَلَقَدِ اشْتَدَّ قَلْبِي فِي اللَّهِ حَتَّى لَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ۔ اور جب اللہ کی رضا کی بات آتی، کہ جب اللہ کی رضا کے لیے سختی کی بات آتی، میرا دل اتنا سخت ہو جاتا، دنیا کا کوئی پتھر میرے دل سے زیادہ سخت نہیں ہوگا۔
کہتے ہیں پھر نرمی کا سوال عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں نہیں ہے. تو پتہ لگا آپ کی نرمی بھی اللہ کے لیے تھی, آپ کی سختی بھی اللہ کے لیے تھی. تو آپ سختی فرمایا کرتے تھے, آپ اللہ کے دین کے معاملے میں ذرا برابر بھی مداہنت اور سستی سے کام نہیں لیتے تھے. ایسا نہیں کہ باقی صحابہ کرام معاذ اللہ ایسا کرتے تھے, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جلال فرما دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ عمر سے تو شیطان بھی 7 گلیاں چھوڑ کے بھاگتا ہے. اتنا جلال تھا آپ کا کہ غیر شرعی بات دیکھتے تو جلال فرماتے فوراً. تو آپ کو فرمایا گیا کہ ان سے شیطان بھی 7 گلیاں چھوڑ کر بھاگتا ہے. مسجد میں کوئی شور کر رہا ہوتا, آپ فرماتے ہو تینوں میں درے لاندا جے تم مسجد تو باہر ہوندا نا. تو اس طرح کی باتیں فرما دیا کرتے تھے, اور کئیوں کو تو پکڑ کے پھینٹ بھی دیا کرتے تھے. پھینٹنے کے بعد فرماتے تھے کہ یہ تیری غلطی تھی. تو جب کوئی غیر شرعی حرکت دیکھتے اس کے اوپر حدود شرع فوراً نافذ کر دیا کرتے تھے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگ ہوئی, جنگ یمامہ. مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جس طرح یہ قادیانیوں کا بڑا مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے, اسی طرح وہ بھی مسیلمہ کذاب بھی جو تھا وہ نبوت کا دعوے دار ہوا. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد حضور کے زمانے میں بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن وہ دبا رہا. جب حضور پردہ فرما گئے تو اب وہ جری ہو گیا کہ اب تو حضور بھی چلے گئے ہیں, اب قرآن کی آیتیں میرے بارے میں اس طرح صراحت کے ساتھ نازل نہیں ہوں گی. اب میں اپنی خباثت کا اظہار کرتا ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور تشریف تو لے گئے ہیں لیکن اپنے خلفاء دنیا پر چھوڑ گئے ہیں کہ جو دین کو آنچ نہیں آنے دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ بات طے پا چکی تھی کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں وہ صرف اور صرف برکت کے لیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ صرف اور صرف برکت کے لیے ہیں. اب ان کو کوئی جہاد کا حکم نہیں دیا جائے گا, وہ کسی جہاد میں شرکت نہیں کریں گے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی برکت ہیں جس کو ہم حاصل کریں گے, جن سے ہم برکتیں لیں گے, فقط ان کی صحبت اختیار کریں گے, ان کو جہاد میں اب نہیں بھیجیں گے. لیکن جب مسیلمہ کذاب کا معاملہ آیا, حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ آیا, آپ نے فرمایا اب بدری صحابہ کرام ہوں یا غیر بدری ہوں, سارے کے سارے حضور کی عزت کے لیے نکلیں. پھر بدری صحابہ کرام بھی اس جنگ یمامہ کے اندر شریک ہوئے. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کہتے تھے اللہ اکبر, مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. جیسے ابھی قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجد کہنا چاہیے, جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی دعویٰ کرتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے مسیلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے تو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, تو وہ بھی تکبیر کہتے تھے. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو اس وقت فرق کرنے کے لیے کیا نعرہ لگایا صحابہ نے؟ تو پتہ لگا جب اللہ اللہ کرنے والے آ جائیں اور بیچ میں سے 2 نمبر ہوں تو اس وقت رسول اللہ کا نام لینا لازم ہو جاتا ہے. وگرنہ صحابہ کرام کہتے نا ہم اللہ اکبر کہیں گے پاویں ساڑیاں گردناں کٹیاں جان, وہ بھی اللہ اکبر کہنے اسی انہاں دی وجہ تو اللہ اکبر کیوں چھڑیے. انہوں نے کہا کہ نہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو اس جہاد کے لیے امیر بنا کر بھیجا تھا ان کی مشاورت سے وہاں پر اس وقت فکانہ یومئذ شعارہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ, اس وقت اس دن ان کا شعار یا رسول اللہ تھا, یا محمد آہو تھا. تو انہوں نے جب جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا تو جو یا رسول اللہ کہتا, جو حضور کا نام لیتا بچ جاتا, جو اللہ کا نام لیتا مارا جاتا. کہ سچویشن ہی ایسی آ گئی تھی.
معاملات یہ ایسے آگے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں قرآن کے اندر کوئی مسائل نہ کھڑے ہو جائیں معاذ اللہ، حالانکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے لیکن یہ اسباب بھی پیدا کرنے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں آیا کہ قرآن کو اب جمع کیا جائے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سیدی اب قرآن کو جمع کرنا چاہیے ہمیں۔ تو حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا، کہ حضور نے جمع نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ یہاں تک کہ کچھ دن آپ نے توقف فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، اور ایک دن خود آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس تشریف لے کے گئے اور کہنے لگے اے عمر قرآن کو جمع کرو، رب نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا ہے، قرآن کو جمع کرو، رب نے اس معاملے کے لیے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت سے دور سے شروع ہوا قرآن جمع ہونا، یہاں تک کہ ایک صحیفے کے اندر حضرت مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر دیا۔ اور شروع کب سے ہوا تھا؟ صدیق اکبر کے دور سے یہ ایک جگہ جمع کرنے کی سعی شروع ہو چکی تھی، لیکن ایک صحیفے کے اندر 2 جلدوں کے اندر قرآن کب جمع ہوا؟ وہ دور تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر آپ نے اس کے کئی نسخے بنوائے اور مسلمانوں کی جتنی مملکتیں تھیں وہاں پر وہ نسخے بھجوائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن کی اشاعت ہوئی۔ یہ صحرا بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی بڑے خصائل، بڑے کمالات، بڑے ہی کرامات بھی ہیں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے اور ایک جگہ جنگ لگی ہوئی تھی اور بڑا دور مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پکڑ لو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ بات بیچ میں آئی، سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں، ساریہ کو آواز کیوں دے رہے ہیں؟ تو جب وہاں سے ان کا وفد آیا، جب وہ جنگ جیتی جا چکی، وہ آیا تو کہنے لگا کہ قریب تھا کہ کفار ہم پر حملہ آور ہو جاتے۔ اس جنگ کی رودات سنانے والے نے کیا کہا؟ قریب تھا کہ سارے کفار ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں مار دیتے، ہمیں ہرا دیتے۔ اتنے میں ہم نے غیب سے آواز سنی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ 3 دفعہ ہم نے یہ آواز سنی۔ کہتے ہیں حضرت ساریہ جو اس جنگ کے امیر تھے، آپ نے ساروں کو کہا کہ پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ لو اور آگے کی طرف سے اب جب کفار آئیں گے تو حملہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساریہ نے اس بات پر عمل کیا اور آپ نے پیٹھ جو ہے وہ پہاڑ کے ساتھ لگا لی، اور اب جو کافر آتا جاتا آپ کاٹتے جاتے، یہاں تک کہ سارے کفار جو کئی مر گئے اور کئی جو ہے وہ فرار ہو گئے، اور یہ جو مسلمانوں کا وفد تھا یہ وہ جنگ جیت گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ الفاظ بولے تھے۔ تو اتنے دور آواز پہنچ گئی اور اتنے دور سے دیکھ بھی لیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کا عالم تو یہ ہے دور و نزدیک سے سننے والے یہ کان، کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ عمر فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی نصرت و حمایت فرما رہے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے وہ کمالات اور آپ کے معجزات کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی،
بالغ العلا بے کمال ہی ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنے اے او شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اور ہم غلاموں کی شانیں دیکھ کر ہماری زبانوں سے سبحان اللہ نہیں رکتا اللہ اکبر کی صدائیں نہیں رکتی تو محمد عربی کا عالم کیا ہوگا ہے تو کیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا الا البلاغ المبین